بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو چلے جی، آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ صبح کے بج چکے ہیں 8، دن بھی بہت روشن ہے، موسم بہت خوشگوار ہے۔ بارشوں کی وجہ سے موسم میں کافی تبدیلی آئی ہے، سردی ہے لیکن اتنی شدت نہیں ہے سردی میں نا، تو ویسے بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں گلی محلوں میں، کیونکہ الیکشن کا دورہ ہے اور بچوں کو ہے اسکول سے چھٹیاں، رونقیں لگائی ہوئی ہیں بچوں نے۔ اور ہماری پری کو بھی اسکول سے 5 چھٹیاں ہیں، 4 تو الیکشن کے اور ایک ہے کشمیر ڈے کی، 5 سے 6 چھٹیاں ہیں، یعنی کہ ہفتہ ہی ہو گیا ایک قسم کا نا۔ تو پری گئی ہے چھٹیاں گزارنے نانی کے گھر پر، تو ہم تھے گھر پہ اکیلے، تو میں نے میاں صاحب کو کہا چلو میاں صاحب ہم بھی چلتے ہیں۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں میں نے تو کہیں نہیں جانا سردی میں، آپ جانا تو جاؤ۔ تو میں نے کہا چلو پھر میں جا رہی ہوں آج اپنی بہن کے گھر۔ تو یہاں میں پکا رہی ہوں آلو گاجر مٹر، سبز پیاز ہے اور سبز ہی لہسن ہے اور زیادہ سے ٹماٹر ڈال کے نا، تو آلو گاجر مٹر مزیدار سی کر کے پکا کے میں جاؤں گی اپنے میاں صاحب کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ثابت مٹر بھی میں نے ڈالے ہیں ان کے اندر، بیبی مٹر ہیں ان کے اندر، مٹر نہیں ان کا، لیکن ان کو ڈالنے سے مٹروں کا ذائقہ اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو برتن بھی میں نے دھو لیے ہیں آج۔ تو رات کی ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے، تقریباً 2 بجے کی لائٹ گئی ہے، ابھی تک ہماری لائٹ نہیں آئی۔ تو تھوڑی سی آپ کو لگے نا تصویر روشن نہ ہو تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ برتن بھی دھو دیے، صفائی بھی میں نے کر لی ہے، سارا گھر کا کام کر لیا میں نے۔ شروع سے میری روٹین ہوتی ہے، جب بھی میں جانا ہوتا ہے نا میاں کا صبح کا اور دوپہر کا کھانا پکا کے پھر میں جاتی ہوں۔ تو یہ آ گئی تھی میں اپنی بہن کے گھر، چھوٹی بہن کو ساتھ لیا ہے۔ تو دن کے بج رہے ہیں 11:30 کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو اب ہم جا رہے ہیں دوسری بہن کی طرف۔ تو اللہ میری اس بہن کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، حال ہی میں میری بہن فوت ہو گئی ہے، اللہ اسے آپ ہی دعا کریں اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کے بچوں کو صبر عطا فرمائے۔ کافی دن ہوئے تھے بچوں کو نہیں ملے تھے نا، تو میں کہا چلو آج بچوں کو مل کے آتے ہیں۔ تو ہم جا رہے ہیں اپنی بہن کے گھر۔ تو جب ہم گھر گئے تو ایسے لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، عورت کے بغیر نہ گھر تو گھر نامکمل ہے، عورت ہے گھر کی ملکہ، اس سے ساری رونقیں۔ اور بچے بہت اداس بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کو پیار کیا، دلاسا دیا۔ تو بچے چلو تھوڑا بہت اس وقت دھیان بچوں کا بٹ گیا تھا، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور بچی نے پکایا ہوا تھا کھانا، آلو انڈے پکائے ہوئے تھے، ہم تو کھانا کھا کے گئے تھے، لیکن وہ کہہ رہی تھی، اصرار کر رہی تھی جو میں نے کہا کھائیں۔ تو میں نے کہا تھا میں پکا دیتی، کہتی نہیں آنٹی میں خود پکاؤں گی، مجھے بھی طریقہ ہے نا، مما تو بیچاری کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی بچیوں کا نا، سارے کام خود کرتی تھی میری بہن نا۔ تو کھانا کھا کے پھر کھانا کھاتے کھاتے باتیں کرتے کرتے ہمیں 4 بجے ہم پھر وہاں سے آگے تھے واپس۔ میں نے کہا پھر شام ہو جانی 5 بجے کے قریب نا، رات پڑ جائے، سردیوں کے دن ہوتے ہیں چھوٹے اور راتیں ہوتی ہیں لمبی۔ تو میں نے کہا چلو اب ہم نا چلتے ہیں، بچوں کو خوب پیار، پھر ہم آئیں گے جلدی نا۔ تو آگے تھے ہم، تو پھر یہ کیا اسے کہتے ہیں، میں نے کہا چلو اوبر کرواتے ہیں، میں نے کہا اوبر رہنے دیتے ہیں، پہلے ایسے ہی چلتے ہیں، سفر ایسے کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی باتیں بھی کریں گے اور سفر بھی ہمارا کٹ جائے گا۔ پہلے جائیں گے ہم چھوٹی بہن کو، میں چھوڑوں گی اپنے گھر، تو پھر ادھر سے میں آ جاؤں گی اپنے گھر نا۔ تو یہ ہم پل کے اوپر سے چڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ساری طرف نا وہ لگے ہوئے بینر الیکشنوں کے، سارے سیاستدان الٹے ٹنگے ہوئے نے، ہوں سارے نظر آ رہے ہیں، جدوں کام کرنا ہے عوام دے تے ادو انہوں نے غائب ہو جانا سب نے، ہوں تو سارے جھوٹے دلا دے رہے، خواب دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اوپر سے ویو دیکھیں کتنا، ہر طرف دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا ہے دیکھنے۔ ہاسپٹل میں جائیں وہاں دنیا، اسٹیشن جائیں وہاں دنیا، باہر جائیں وہاں دنیا۔ اور یہاں بھی دیکھو لوگوں نے کاروبار شروع کیے ہیں، یہ دیکھو انگوٹھیاں ہیں ان کے پاس، عطر ہیں ان کے پاس، اینکیں ہیں ان کے پاس، جنہوں نے کام کرنا ہے انہوں نے کر ہی لینا ہے۔ آپ کو ہینڈ فری بھی یہاں سے ملے گی، آپ کو آپ نے اگر سم وغیرہ بھی خریدنی ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ یہاں کتنے ٹھیلے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اوپر، اس کے رونق اوپر بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں موبائل کی ایکسیسری لگائی، ایکسیسری کیا چھوٹے چھوٹے سامان لگائیے۔ اور یہ جائز کی سمیں آپ فری لے لیں، ٹھیک ہے نا، جائز کی سمیں، یو کی سمیں آپ یہاں سے آپ کو فری ملیں گی۔ اور یہ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اب ہم جائیں گے نیچے کی سائڈ سے، اتریں گے پل کو پار کریں گے۔ تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے تھوڑا بہت نا، روٹین ذرا ہو جاتی ہے نا، دل باعث تھوڑا سا نکلیں گھومیں پھریں، بہن بھائیوں کو ملیں، ادھر ادھر کی باتیں کریں، تو دل ذرا ہو جاتا ہے خوش نا، پریشان تھا دل، تو میں نے کہا چلو ایسے ہی چلتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور اپنا دل بھی صحیح کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نیچے لڑائیاں ہو رہی ہیں، چنگچی والے لڑ رہے ہیں آپس میں، کوئی کہتا میری سواری، کوئی کہتا میری سواری ہے۔ اللہ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، کتنی محنت کرتے ہیں فیملیوں کے لیے، انہوں کے رزقوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ دیکھیں پٹھانوں کا ٹھیلا انہوں نے لگائے ہوئے، چنے ہیں ان کے پاس، مکئی، میٹھی مکئی، پھیکی مکئی، اور کیا مونگ پھلی، کتنا انہوں نے ٹھیلا لگایا، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور یہ سائیکلوں کا دورہ شروع ہو گیا پھر دوبارہ سے، کیونکہ پیٹرول اتنا مہنگا، لوگ گاڑیاں چھوڑ کے اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول بھروا لیتے ہیں، یا سائیکلوں کا استعمال ہو گیا دوبارہ سے شروع۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیلیبریٹی جیسے صاحبہ، اور اس کو دیکھیں صاحبہ کو اور اس کو ریمبو کو،
बीबी को कहा मैंने टैंकी फुल करा दी, टैंकी फुल करा, जब बाहर आती तो मोटरसाइकिल कहता, मोटरसाइकिल कहती मोटरसाइकिल, हाँ जी मोटरसाइकिल की टैंकी फुल कर, पेट्रोल इतना महंगा कहाँ से लाएं। तो आप देखें बाकी गरीब मान का क्या है। तो ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ रेलगाड़ी। रेलगाड़ी दिखाते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब हम छोटे होते थे तो स्कूल से जब छुट्टियाँ 2 महीने की होती थी, हमारा नानका होता था गाँव में। तो हमने साल में जाना, हम इंतज़ार पूरा साल ना छुट्टियों का इंतज़ार करके हम जाएँगे गाँव में, रेलगाड़ी में एक सफ़र करेंगे। रेलगाड़ी का सफ़र मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब हमने जाना होता था ना, तो सुबह के टाइम मेरी अम्मी ने जल्दी जल्दी उठना, इतने ज़्यादा पराठे पकाने, अंडे पकाने और क्या की चीज़ें बनानी कि हम ये गाड़ी में बैठ के खाएंगे। ये देखिए गाड़ी कितनी लंबी है, मैं कराची की गाड़ी है। तो मैं कह रही थी हाँ मेरी अम्मी ने पराठे पकाने, तो हमने वो पहले स्टेशन में खा लेने, बच्चे होते थे, खाते पीते जाना सारे रास्ते, चीज़ें इतनी रखी होती हैं। और फिर गाड़ी में ना एक ज़रा सी भी रुकती थी ना गाड़ी, तो कोई ना कोई ठेले वाला आ जाता है। जैसे हो गई जलेबियों वाले आते, जलेबियाँ बड़ी आती थी, खताइयाँ आती थी, नुगती आती थी, और क्या उसके कहते पकौड़े। पकोड़े बहुत मज़े के होते थे वहाँ के ना, आलू के पकोड़े बहुत ही मज़े के होते थे। एक दफ़ा हमारे अब्बू नीचे उतरे कि पानी लेने गए थे स्टेशन, तो गाड़ी चल गई, हम ऊँची ऊँची रोए, अम्मी हमारी भी रोए। तो फिर किसी ने बाहर से कहा बीबी जी ये आप ज़ंजीर खींचे आ जाएंगे। अब हमने ज़ंजीर खींची, फिर गाड़ी रुकी, फिर मेरे अब्बू ऊपर आए, तो हमने शुक्र अल्लाह का किया। तो बड़ा मज़ा आता था गाड़ी में जाने का, अपना ही मज़ा। ऊँची ऊँची हमने ना गाने गाने, बच्चे थे और नातें पढ़नी, और स्कूल की नज़में बहुत पढ़ते थे हम तक, अभी तक ना अल्लामा इकबाल की दूसरी, तो बहुत पढ़ते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो उम्मीद करी आज का व्लॉग मेरा आपको बहुत पसंद, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।